بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. صدق اللہ مولانا العظیم. جامعہ ہادہ کے سالانہ مسابقۃ القرآن الکریم کی بڑی ہی نیک نتائج بابرکت اور روحانی مجلس میں تشریف فرما رجال علم و کمال، ارباب معرفت، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معزز مہمانوں اور ان مہمانان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمت افزائی، ان کے حوصلوں کو مہمیز کرنے کی نیک نیتوں سے تشریف لائے ہوئے میرے نیک نفوس بزرگوں اور بھائیوں، یہ اللہ رب العزت ہی کا کرم ہے، اسی کا احسان ہے کہ اس ذات نے کروڑ کروڑ انسانوں میں سے اپنے دین متین، بالخصوص آج کی اس مجلس کی مناسبت سے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ہمارا اور آپ کا انتخاب فرمایا ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بالخصوص میرے عزیزوں، یہ محض اس کی کرم فرمائی ہے. وہ ذات اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے کوئی ہماری آپ کی محتاج نہیں ہے. وہ تو جس سے چاہے اپنے کلام پاک کی حفاظت کروا سکتی ہے. کل بھی آپ کی طرح اور عزیزوں کے سامنے ہم نے اپنے اسی خیال کا اظہار کیا تھا اور ہم کہہ رہے تھے کہ اگر ہم بالخصوص اس فن کی تاریخ کے اوراق گردانی کریں، اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں، تو جب کبھی قرآن کریم کی قرأت کے ناحیے کو، قرأت سے مراد چاہے تلفظ، ادا کا کمال، ادا میں پائی جانے والی نزاکتیں اور نفاستیں ہوں، یا چاہے وجوہ مختلفہ ہوں، یا چاہے اس کا املا اور رسم ہو، بہرحال کسی بھی ناحیے سے کسی بھی زمانے میں جب بھی ضرورت پیش آئی، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اپنے ایسے موفق بندوں کو سارے اسباب ان کی جھولی میں فرما کر اس دنیا میں بھیجا. ابھی ہمارے عزیز قرأت ثلاثہ کی تکمیل کر رہے تھے، اس سے پہلے انہوں نے قرأت سبا کی تکمیل کی ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری میں اس فن کی طرف جو اعتنا تھا وہ مثالی اعتنا تھا. تفسیر کی درس گاہیں ہوں، حدیث شریف کی درس گاہیں ہوں، فقہ کی ہو، نحو عربیت کی درس گاہیں ہوں،
سینکڑوں معلمین اپنے ان مخصوص فنون کے ساتھ ساتھ قرات کی بھی تدریس اور تعلیم ان کی درسگاہوں سے جاری تھی۔ نتیجہ یہ ہوا تھا، ابھی تو ہم اور آپ 10 ائمہ کو جانتے ہیں، 10 رجال قرات کو جانتے ہیں، انہی کے نام سے قراتیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ اس زمانے میں جیسا کہ ڈاکٹر شوقی ضیف نے کتاب الصبا کے مقدمے میں لکھا ہے کہ 5,000 رجال قرات کے نام سے قراتیں پڑھی جاتی تھیں، اور ایک دور ایسا تھا کہ قراتوں کے باب میں بہت سو نے اپنی آراء، اپنے نظریے، اپنے نحو و صرف کی بنیاد و عربیت کی بنیاد پر بہت سی وہ قراتیں قرآن کریم میں جائز قرار دی تھی، ان کو پڑھنا صحیح قرار دیا تھا جس کا نزول نہیں ہوا تھا، یا جس کی پشت پر تواتر اور صحت روایت نہیں تھی۔ چنانچہ صحیح سقیم کی تمیز ختم ہو رہی تھی، قوی ضعیف کی تمیز ختم ہو رہی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وقت گزرنے پر بعد کی نسلوں کے پاس قرآن کریم کی وہ قراتیں اور ایسی وجوہ چلی جائے گی جو منزل من اللہ نہیں ہے، لوگوں نے عربیت کی بنیاد پر اس کا جواز بتلایا ہے، اور بعد کی نسلیں اس کو قرآن کریم خیال کر کے پڑھتی رہے گی۔ چنانچہ چھان بین کی ضرورت تھی۔ قرآن کریم کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کی بنیادی شرعی حیثیت کے تحت اللہ رب العزت نے ایسی اہم ضرورت کے لیے اللہ کے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو توفیق بخشی۔ اور وہ کون بندہ تھا؟ وہ کسی قرات کی درسگاہ کا ممتاز طالب علم نہیں تھا، وہ بڑے درجے کے محدث تھے، بڑے درجے کے نحوی تھے، لیکن جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ اس وقت دین کو اور قرآن کریم کو ہماری ضرورت ہے، لہذا اللہ کے اس بندے نے اپنی پوری طبیعت اور مزاج کے دھارے کو بدلا، اور عربیت اور حدیث شریف کے بجائے انہوں نے قرات کی راہ اپنائی اور مثال قائم کر دی۔ صدیوں تک یہ ان کا ریکارڈ جو ہے وہ انبریکیبل رہا۔ 96 مشائخ کے یہاں جا کر علم قرات انہوں نے حاصل کیا، قریب 100 مشائخ سے جا کے، صدیوں تک یہ ریکارڈ رہا۔ پھر امام ابو القاسم حضلی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے اس ریکارڈ کو بریک کیا۔ لیکن یہ امام ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخص تھے، ابو بکر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ عزیز جو قرات ہم نے ان کے باب میں لکھا کہ اس کو من حیث الفن اپنائیں، آپ کے باب میں ہم نے لکھا کہ آپ اس کو من حیث الفن اپنائیں۔ میرے عزیزو، یہ مسابقات، ایسی محفلوں کا انعقاد، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو اپنی صلاحیتوں کا احساس دلانے کے لیے ہے کہ قدرت نے آپ کے حصے میں کئی نعمتیں فرمائی ہیں۔ اگر آپ نے اپنی نعمتوں کو محسوس، قدرت کی عنایت کردہ اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان کا اپنے احساس کیا اور اس کو کام میں لگایا، تو انشاءاللہ العزیز آپ اس دنیا میں بھی معزز رہیں گے اور آخرت کی عزت بھی انشاءاللہ آپ کے حصے میں رہے گی۔ یہ جلسے جلوس، یہ مسابقے، یہ اسی کا احساس دلانے کے لیے ہیں اور آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہیں کہ اگر آپ نے مہینے 2 مہینے کی محنت کے نتیجے میں اپنے اکابر سے اتنی عزت پائی کہ لوگ آج آپ کے سر پر ہاتھ پھیرنے کو اپنے لیے خوشی محسوس کرتے ہوں، تو اگر ہم نے ایک طویل عمر تک محنت کی ایسی راہ اپنائی تو پھر قدرت کی طرف سے کیا کیا انعامات اس کے حصے میں ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ہم عرض کر رہے تھے کہ قدرت کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی تمام تر بے نیازی کے باوجود ہمارا آپ کا اس کے لیے انتخاب فرمایا ہے، تو ہم اس کے لیے
ہم اس کے لیے اپنے آپ کو سعادت مند خیال کریں، اس کو اپنے لیے شرف خیال کریں اور قدرت کے اس عطیے کی قدر کریں۔ ابو بکر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ 100 مشائخ سے علم، 100 درسگاہوں میں جا کے پڑھنا، کتنے بلاد کی کھاک چھانی ہوگی، کتنے معلمین کے در کے چکر لگائے ہوں گے اور کتنی قراتیں پڑھی، پھر بڑی باریک چھلنی سے اس زمانے میں ساری درسگاہوں میں پڑھائی جانے والی قراتوں کا وہ جائزہ لیتے ہیں اور بڑے کڑے شرائط کے ساتھ 7 ائمہ کا وہ انتخاب فرماتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے اپنے ایک بندے کا انتخاب فرمایا ہے، بندے نے اللہ تعالیٰ کے انتخاب کی لاج رکھی، تو نتیجہ کیا ہوا؟ ابو بکر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کو تقریباً 1200 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی دنیا ابو بکر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے منتخب کردہ 7 ائمہ کی قراتوں ہی کو قرآن کریم کہہ رہے ہیں۔ مزید 3 ضرور ہیں، لیکن آپ کے انتخاب پر امت نے اعتماد کیا، اور اس کے بعد آپ ہی کی انتخاب کردہ 7 قراتوں کے لیے تصانیف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور اتنا نہیں، دنیا میں اللہ رب العزت کسی کو بھیجتے ہیں اور وہ اس دنیا میں آنے کو اپنی آخرت کی کمائی خیال کرتا ہے اور پھر پسینہ بہاتا ہے، تو قدرت اس کے حصے میں پھر کیسی نعمت کرتے ہیں۔ امام ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے۔ عیسیٰ التماری وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی وفات کے بعد ابو بکر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ آپ تلاوت فرما رہے ہیں، کہا ہم نے امام سے پوچھا کہ آپ کی تو وفات ہو گئی ہے اور آپ تلاوت فرما رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت سے ہمیشہ ایسی دعاؤں کا اہتمام کیجیے کہ قدرت اللہ رب العزت ہمارے آپ کے حصے میں قرآن کریم سے یہ رشتہ، یہ تعلق، یہ محبت ہمارے حصے میں بھی مقدر فرمائے۔ ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جواباً فرماتے ہیں کہ ہاں وفات ہو چکی ہے، مگر ہم نے ہمیشہ نمازوں کے بعد اور جب بھی قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے، ہر تکمیل کے بعد اپنی دعاؤں میں اس کا اہتمام کیا تھا کہ اے رب، برزخ کا ایک طویل زمانہ ہوتا ہے، تو تیری ذات سے اس کی بھیک مانگتا ہوں کہ قبر میں بھی تلاوت کو میرے حصے میں مقدر فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور ان کو لوگوں نے قبروں میں، اپنی قبر میں تلاوت کرتے دیکھا۔ جب کوئی قربانی دیتا ہے، اللہ رب العزت کے انتخاب کی لاج رکھتا ہے۔ میرا عزیزو، ہمارے اکابر ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے اسباق ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب کیسے نیک نفوس بندوں نے کس اخلاص کے ساتھ ایسی درسگاہوں کو وجود دیا، اور اللہ رب العزت نے نیک دل، پاکیزہ جذبات کے حامل اساتذہ کرام کی صحبت جب آپ کے حصے میں مقدر فرمائی ہے، تو بڑھیے آگے کوشش کیجئے، اپنے اوقات عزیز کی قدر کیجئے اور پورے نظام الاوقات کے ساتھ اپنی زندگی گزاریے۔ ترقی آپ کا انتظار کر رہی ہے، ترقی کی منزلیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ہمارے جو عزیز مسابقے میں ترتیلاً اور تدویراً مساہم کی حیثیت سے اپنی تلاوتوں کو پیش کر رہے تھے، مبارکباد، ماشاءاللہ آپ بچوں نے الحمدللہ ترقی کی۔ ہر سال ہم آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ کو سنتے ہیں تو سفر کی تھکان کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نیک دل اساتذہ کرام کو، ارباب انتظام کو، اور امت کے ان محسنین کو جو ہمیں اور آپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جو ہمارا آپ کو تعاون کرتے ہیں، جو ہماری آپ کی خدمت کرنے کو اپنے لیے شرف خیال کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان سب ہی کو ہماری طرف سے بہت بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آپ سب کے حق کو، آپ کے سب کے حق میں ہم کلمات تبریک کہتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جن عزیزوں نے ابھی تجوید کی تاریخ پر بہت عمدہ مکالمہ پیش کیا، بہت عمدہ مکالمہ۔ بچوں، قرات کے مسابقے میں مکالمے کے جز کو جو شامل کیا گیا ہے، اس کے شمول کا منشا ہی یہ ہے کہ قرات مشق مشاقی پہ ختم نہیں ہو جایا کرتی ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا میدان، مکالمے میں آپ نے جن چیزوں کو سنا، نہ معلوم کتنے مطالعے کے بعد انہوں نے اس کو جمع کیا ہوگا، کتنی محنت سے اس کو یاد کیا ہوگا۔ بہت مبارک ہو ماشاءاللہ، بچوں نے بہت اچھے پختگی کے ساتھ اسے یاد بھی کیا تھا، انداز بھی ان کا تفہیم کا بڑا اچھا تھا۔ ہمیں سن کر خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے آپ کی حفاظت فرمائے، آپ اسی طرح ترقی کرتے رہیں۔ آپ نے جب تجوید کی تاریخ بیان کی اور تجوید کے ثبوت میں آپ نے کئی چیزیں کہی، ہماری طبیعت چاہ رہی تھی کہ ہم اپنے ان عزیزوں سے یہ عرض کریں کہ بچوں اس سلسلے کو آگے بڑھائیے، اس سلسلے کو آگے بڑھائیے اور دنیا کو یہ بتلائیے کہ یہ مشق مشاقی، جیسے یہ کہا گیا تھا کہ مد قرآن کریم میں ایک سوال ہوا تھا کہ بھئی لوگ قرآن نے مد جو ہے وہ ارباب لغت سے لیا ہے، اور لغت میں اس طرح کی کوئی بات سمجھیے بچوں، اور لوگوں کو سمجھائیے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، امت کا حال کیا تھا؟ لوگ گانے بجانے میں، نوحہ میں، میوزک میں اپنے آپ کو ضائع کر رہے تھے۔ عمدہ خوشگلو افراد قدرت کے اس عطیے کو کیسے غلط راہ پر استعمال کر رہے تھے۔ وہ عشقیہ اشعار سے شراب کی مجلسوں کو گرمایا کرتے تھے۔ کیا قدرت نے یہ عطیہ ان کے حصے میں اس لیے کیا تھا کہ وہ شراب کی مجلسوں کو گرمائیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے چونکہ رحمت بن کر تشریف لائے تھے، آپ کو یہ کہاں منظور ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نیک بندے قدرت کے ایسے زبردست عطیے کو، کیا عطیہ کہ خوش الحان قاری جب صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کسی تنہائی میں بیٹھ کر یا عام مجمع میں بیٹھ کر اللہ کے کلام کو تلاوت کرتا ہے تو قدرت کا کان اس پر آ لگتا ہے، کان آ لگتا ہے، قدرت اس کو بڑی توجہ سے سنتی ہے۔ اللہ رب العزت یہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل عرصے کی محنت اور فراست اور حکمت عملی سے امت کا جو مزاج تھا، امت کے مزاج بدلا، اس کے دھارے کو بدلا، اور کہا کہ کیا عشقیہ اشعار کو اچھی آواز اور اچھے ترنم میں پڑھنے ہی سے طبیعت کی سیری ہوتی ہے؟ کس نے کہا؟ اگر ایسی عمدہ آواز، پاکیزہ آوازیں اگر پاکیزہ مضامین میں ہو تو پھر پوچھئے ہی کیا، ظرف بھی اتنا خوبصورت اور مظروف بھی کیا اعلیٰ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ ایسے خوش الحان لوگ، عمدہ ترنم کے حاملین، بجائے عشقیہ اشعار گانے کے اور میوزک میں اپنے آپ کو ضائع کرنے کے، قرآن کریم ہی میں اس کا استعمال کریں۔ چنانچہ ایک طویل عرصے کی محنت کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ جو نوحہ کی مجلسیں تھیں جس میں بلا وجہ فضول کا ایک شخص آتا ہے اور اس کو میت سے نہ کوئی رشتہ داری ہے اور نہ اس کا کوئی تعلق ہے، اور ویسے ہی وہ مصنوعی انداز میں وہ نوحہ ہو رہا ہے، رونا ہو رہا ہے، اور وہ حزن کا اظہار ہو رہا ہے، بناوٹی سب۔ اب قرآن کریم میں عمدہ آواز، شاندار لہجے، تو یہ لہجے اشعار کا جو ٹیسٹ تھا اس سے طبیعت کی جو سیری ہو رہی تھی قرآن کریم سے کیسے ہوتی؟ مضامین پاکیزہ،
لیکن ترنم کہاں سے لاتے ہیں؟ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں عربی زبان، عربی تکلم میں کہیں غنہ بھی نہیں ہے، کہیں مد بھی نہیں۔ غنہ اور مد یہ صرف قرآن کریم میں ہے، اور اس کا صحیح استعمال اسی لیے ہوا کرتا ہے کہ آدمی خود بھی پرکیف ہو کر اس کی تلاوت کرے اور اپنے مخاطبین میں بھی کیف گھول دے۔ ابھی لوگوں نے یہیں تک مد کو سمجھا ہے کہ قرآن کریم میں مد جو ہے وہ صرف تحسین کے لیے آیا کرتا ہے، غنہ صرف تحسین کے لیے ہے۔ اب تک لوگوں نے یہ سمجھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور آگے بڑھیں اور یہ کہیں کہ ہاں یہ حقیقت ہے کہ غنہ مد عربی زبان اور عربی تکلم میں بالکل نہیں ہے، اور مد کے نہ ہونے پر بھی کوئی ترجمہ نہیں بدلتا ہے۔ اولئک کو آپ مد کے ساتھ کہیے، بلا مد کے کہیے، ترجمہ وہی رہتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں چونکہ زینوا القرآن باصواتکم، زینوا اصواتکم بالقرآن، اللہ اشد اذنا للرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القینۃ الی قینۃ، کیسے کیسے فرامین ہیں۔ تو چونکہ اس کی تعمیل اور تعمیل کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ ہمارا طالب علم جب دیکھتا ہے کہ ہاں مد آ رہا ہے تو ایک مشق کرنے والا طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ ہاں اب یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں ہم خود بھی محظوظ ہو سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی محظوظ کر سکتے ہیں۔ لیکن لڑکوں مد صرف اس کے لیے نہیں ہے۔ آج صبح ہمارے کچھ بچے ہمیں اجرا سنا رہے تھے قرأت صبا کا، اور جب وہ انہ لرؤوف الرحیم پر پہنچے، اچانک ہماری طبیعت اس طرف، ہمارا ذہن اس طرف متبادر ہوا، ذہن اس طرف ہمارا منتقل ہوا، اور ہم نے امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کی۔ ہم نے امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں بیٹھے بیٹھے دعا کی۔ صبح کا وقت تھا، لرؤوف میں جب امام ورش کے لیے وہ توسط بھی کر رہا تھا، طول بھی کر رہا تھا، میں نے کہا ہاں بھائی اللہ رب العزت کی شفقتیں بیان ہو رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رؤوف یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں مبالغہ کے کئی اوزان ہیں، اس میں فعول جو ہے مبالغے کا ایک وزن ہے۔ اللہ رب العزت کی شفقتوں کو مبالغے کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، جہاں رؤوف کا صیغہ اور یہ وزن یہ اس کی شفقتوں کے اضافے کو بیان کرتا ہے۔ اسی کی مناسبت سے کہیے امام ورش رحمۃ اللہ علیہ توسط کر کے اور طول کر کے اس مبالغے کو بیان کر رہے ہیں۔ کس نے کہا کہ مد صرف تحسین کے لیے؟ غور کیجئے، قرأت کی ایسی چیزوں کو آپ خود سمجھیے اور اللہ کے بندوں کو سمجھائیے۔ ابھی ہمارے قائد صاحب تلاوت کر رہے تھے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس کے بعد کی صورت تھی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، سورہ قاریعہ، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، سورہ زلزال کے بعد آپ نے سورہ عادیات پڑھی، اس کے بعد جو ہے وہ سورہ قاریعہ، اور اس میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ۔ دیکھیے قرآن کریم نے من ثقلت موازینہ، نیک اعمال کی ثقالت، اس کی زیادتی، اس کی کثرت، اب کثرت چاہے تعداد کے اعتبار سے ہو یا اخلاص جیسی کیفیت کے اعتبار سے ہو، لیکن کثرت ہے، وہ ثقالت ہے، وزندار ہونا ہے۔ تو چونکہ نیکی کی زیادتی ہے، قرآن کریم نے اس کو گننے کی زیادتی کے ساتھ بیان کیا ہے، فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ۔ اور جن کے یہاں نیکی کی زیادتی نہیں ہے تو اس کو بغیر گننے کے کیا کہا؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ۔ جب آدمی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کے ساتھ معنی کو لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے قرآن کریم کی تعبیر اور اس کے الفاظ کی سیٹنگ وہ اس پر کھلتی ہے، تو وہ اللہ رب العزت بلکہ قرآن کریم کے اعجاز کا معترف ہوتا ہے۔ کیا قرآن کریم ہے! ہمارے طالب علم ابھی الف لام میم میں ابو جعفر کی روایت پڑھتے ہوئے سکتہ کر رہے تھے، آپ نے سنا ہوگا، وہ پڑھ رہے تھے الف لام میم، سکتہ کر رہے تھے۔ ہم تو ایسا نہیں پڑھتے،
امام ابو جعفر کے یہاں سکتا ہے. دعا کیجئے امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. ان کی اس قرات کے کمال اور خوبی کو سمجھیے کہ حروف مقطعات کو مقطعات کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ان کی ترکیب نہیں ہوتی. یہ کسی کے ساتھ دوستی نہیں کرتے، ملتے نہیں، گلتے ملتے نہیں ہیں، یہ الگ رہتے ہیں. حروف مقطعات کو مقطعات اسی لیے کہا جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں کہیں یہ کسی میں داخل بھی ہو جاتے ہیں اور کسی کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں. قاسم میم میں کیا ہوا؟ الف لام میم میں لام کی میم کی میم میں داخل ہو گئی. قاسم میم میں نون میم میں داخل ہو گیا. کاف ہایا عین صاد میں عین کے نون کا اخفا ہو رہا ہے کس کے آنے پر؟ صاد. تو آپ نے اس کو ملا لیا کس کے ساتھ؟ صاد کے ساتھ. معلوم ہوا کہ کہیں کہیں اس کا گلنا ملنا بھی ہوتا ہے. لہذا وہ دو جہتین ہے. امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ سب قراء سے ہٹ کر یہاں سکتہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ سکتہ موجب انفصال بھی ہوتا ہے اور موجب اتصال بھی ہوا کرتا ہے. امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سکتہ کر کے حروف مقطعات کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں اور اس کی ذات میں جو دونوں وجہیں ہیں، دونوں جہتیں ہیں، سکتہ کر کے ان دونوں جہتوں کے امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں. کیا عمدہ فن ہے. اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، یہ بڑی پاکیزہ مجلس ہے، یہ بابرکت مجلس ہے، مستجاب ساعات ہیں. ہمیں اس ذات سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اے ذات یہ سارے راز ہم پر منکشف فرما، ایسے سارے اسرار ہم پر منکشف فرما. اور اس ذات نے ہمارا عرب کا انتخاب کیا ہے. ہم جیسے شروع میں عرض کر رہے تھے کہ بچوں قدرت کا انعام سمجھیے اور اس کی شکر بجاوری کیجیے اور اس کے شکر کے ساتھ اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کیجیے. میں پھر ایک مرتبہ آپ کے مسابقے کی کامیابی پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ ہماری امیدیں ہیں، ہمیں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایسی بافیض درسگاہوں میں اپنے آپ کو صحیح راہ پر رکھ کر، اپنے نظام الاوقات بنا کر، ان اساتذہ کرام کی خدمت اور ان کی صحبت میں رہ کر کچھ ایسے بن کے جائیں جس کے لیے امت آپ کا انتظار کر رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قبول فرمائے اور کامیابیوں سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد حمدا دائما ابدا ولک الشکر شکرا ما دام فی. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. بے شک. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آمین. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا بالدعاء ولجميع المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات. بے شک. مولا کریم بڑی پاکیزہ مجلس ہے. بے شک. تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہمان ہیں. مولا انہوں نے اپنی جوانی کی بہترین ایام کو دین متین کے حصول کے لیے فارغ کیا ہے. بے شک. کریم آقا قرآن کریم کی نسبت پر مجلس کا انعقاد ہوا ہے. بے شک. تیرے کلام پاک کی تکمیل ہوئی ہے. اللہ مستجاب ساعات ہیں. بڑی امیدوں کے ساتھ تیری بارگاہ عالی میں ہم بھکاری بن کے یہ عرض کر رہے ہیں کہ اے ذات ہمیں معافی عنایت فرما. اللہ ہمیں معافی عنایت فرما. آمین. مولا سچ یہ ہے کہ ہم بڑے کوتاہ ہیں. مولا کریم تیری ذات عالی کے ساتھ ہم سے جو وفاداری ہونی چاہیے تھی نہیں ہو پا رہی ہے. مولا ہمیں معاف فرما. آمین. اللہ تیری ذات عالی بہت معاف کرنے والی ہے. بے شک. اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ یہ بھیک کے ہاتھ پھیلائے ہیں. بے شک. تیرے در کا کوئی بھکاری کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا ہے. بے شک. اللہ بھیک دے دیجئے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیے. ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجئے مولا. آمین. اللہ ہم اس دنیا سے اس حال میں جانا چاہتے ہیں کہ گناہوں سے پاک صاف اور دھلے دھلائے ہوں.
مولا کریم پاکیزگی کی راہ اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اللہ تیری ذات عالی کی رضا چاہتے ہیں، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آمین۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما لیں۔ آمین۔ اے کریم آقا اپنی ذات عالی سے خصوصی تعلق نصیب فرما، آمین۔ اپنی معرفت نصیب فرما، آمین۔ مولا تیری مالا جپنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تیری یادوں سے ہمارے قلوب کو آباد فرما، آمین۔ تنہائیوں میں تیرے تصور کے ساتھ بیٹھنا ہمیں نصیب فرما، آمین۔ اللہ تنہائیوں میں تیرے تصور کے ساتھ بیٹھنا نصیب فرما، آمین۔ اپنی ذات عالی سے خصوصی تعلق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اعمال، اللہ ہمیں شرم آتی ہے بے شک، کہ آپ کی ذات عالی کی طرف سے اتنے انعامات کے باوجود ہم سے کیسی کوتاہیاں کیسے قصور ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ اللہ ہم نادم ہیں، ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ توبہ نصوح کے ہمیں توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ ہمارے حق میں مقدر فرما، آمین۔ بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ اللہ ایسی پاکیزہ درسگاہوں کو جن تیرے نیک بندوں نے وجود دیا ہے انہیں ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرما۔ آمین۔ اللہ جو لوگ ایسی پاکیزہ درسگاہوں کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، اپنی پاک کمائیاں اس کے لیے مولا کریم فارغ فرما رہے ہیں، ان سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ آمین۔ بہت نیک دل اساتذہ کرام بڑی تنگیوں میں رہتے ہوئے تیرے دین متین کی اشاعت کے لیے اپنی زندگی یہاں گزار رہے ہیں، سب کو تو قبول فرما، آمین۔ اللہ سب کو تو قبول فرما۔ آمین۔ ہمارے اس مستقبل کہے جانے والے ان جوانوں کے حق میں علم نافع مقدر فرما، آمین۔ اللہ خوب عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اے کریم آقا آپ کی ذات عالی نے ہمارا انتخاب فرمایا ہے، اس کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہم نے اس کو اپنی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ خیال کیا ہے، مولا ہمیں اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے اس سے محروم نہ فرما۔ آمین۔ اللہ تیری ذات عالی بے نیاز ہے، بے شک۔ مولا کبھی ہمیں اس سے محروم نہ فرما۔ آمین۔ ہم اسی سرمایہ کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں مولا، اللہ کرتے کرتے اس دنیا سے جانا نصیب فرما، آمین۔ اخلاص اور الہیت نصیب فرما، آمین۔ تواضع انکساری اور عاجزی نصیب فرما، آمین۔ ریاکاریوں سے اور تعالی اور تکبر سے ہماری حفاظت فرما، مولا ہم میں آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما، اللہ ہم سب کی کمائی میں برکت عطا فرما، اللہ رزق حلال رزق طیب خوب برکتوں کے ساتھ ہمارے حصے میں مقدر فرما، آمین۔ حرام کے لقمے سے حفاظت فرما، رزق کی تنگی سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ اللہ شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ غیب سے ہماری تائید فرما، اللہ تیری نصرتیں ہمارے حق میں مقدر فرما، آمین۔ اللہ تیرے جتنے بھی بندے بیمار ہیں ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ اللہ رزق کی تنگی اور رزق کے مارے لوگوں کو مولا کریم وافر مقدار میں حلال اور طیب بابرکت رزق ان کے حصے میں مقدر فرما، آمین۔ اللہ جو لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے اولاد کو ہدایت نصیب فرما، آمین۔ اللہ چین و سکون کی زندگی عطا فرما، ہموم اور غموم سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ اللہ آپ ہماری ضرورتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہیں، مولا ہم اس کا یقین رکھتے ہیں کہ تیری بارگاہ سے کوئی بھکاری خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، تو سب کا حاجت روا ہے مولا، سب کی ضرورتیں تیرے در سے پوری ہوتی ہے، اللہ ہماری ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرما، اللہ ہماری ضرورتوں کو ہر طرح پورا فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔